خوش آمدید صابر، فرمائیے پارلیمنٹ کا ایک جھگڑا تو ہم نے دیکھا پچھلی گفتگو میں، جیسا کہ نظر آیا ہارون صاحب کی ایک رائے ہے لیکن آپ کی اور جو ہے وہ جسٹس صاحب کی رائے بالکل مختلف ہے. ایک اور بحث کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں. جو سپریم کورٹ پابند کر رہی ہے سوئس کیس کو کھولنے کے لیے نا، ہم دیکھتے یہ ہیں کہ عام طور پر زرداری صاحب اور ان کی پوری پارٹی ایک فکرہ کہتی ہے، اور وہ یہ کہ بے نظیر کی قبر کا ٹرائل نہیں ہونے دیں گے. جب اس جملے کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں تو اس کا مطلب سوائے اس کے کوئی نظر نہیں آتا کہ ہم سوئس کیس نہیں کھولیں گے. آپ کے خیال میں زرداری صاحب اور ان کی پارٹی کنفرنٹیشن کر رہی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ یا ڈیفائنس کر رہی ہے؟ دیکھیے طاہر صاحب، بڑی سافٹ لائن ہے ڈیفائنس اور کانفرنٹیشن کے درمیان. میری ذاتی رائے کے متعلق جسٹس صاحب کی رائے بہت معتبر ہوگی، یہ ڈیفائنس ہے. اچھا، حکم عدولی ہے، کورٹ فیصلہ دے چکی، اب انہوں نے کرنا ہے. اچھا، یہ کر کیا رہے ہیں؟ کبھی تو کہتے ہیں کورٹ تو جی بہت ہی، ہم تو کورٹ کے بڑے تابع دار ہیں، جو کورٹ کہے گی کریں گے. جب کورٹ کہتی ہے تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ اس وقت سگنل آ جاتے ہیں ڈیفائنس کے. تو یہ قبر والی بات اور پھر بابر اعوان کی یہ بات، اوور مائی ڈیڈ باڈی آن دا سوئس کیس ایشو، یہ ڈیفائنس. And to tell you, he is just the 6th or 7th ruler in 800 years of modern judiciary. اچھا، 800 سال کی تاریخ میں یہ چھٹی حکم عدولی ہے؟ جی، حکم عدولی ہے. 3 تو امریکی صدر ہیں نا جی. جی جی. ایک ابراہم لنکن ہے، اینڈرو جیکسن ہے، فرینکلن روزویلٹ ہیں، ایک زرداری صاحب ہیں. اچھا. ایک اٹالین سٹنگ پرائم منسٹر ہیں برلسکونی، ایک کینین پریزیڈنٹ ہے سٹنگ میں. باقی یہ 6 کے 6 جو یہ ڈیفائنس میں ہیں. جہاں تک کانفرنٹیشن اور لڑائی کا تعلق ہے، لڑائی تو چل رہی ہے سن 1300 سے. کبھی لڑائی ہوگی جوڈیشری کی بادشاہ سے، ایگزیکٹو سے، کبھی کسی الیکٹڈ پریزیڈنٹ سے، کبھی کسی پرائم منسٹر سے، کبھی کسی پارلیمنٹ سے. لڑائیاں تو کئی ہوئی ہیں، نواز شریف کی ہوئی، مشرف صاحب کی ہوئی. یہ ڈیفائنس ہے، یہ لڑائی نہیں ہے. جب آپ ڈیفائنس کہہ رہے ہیں تو آپ تو ایک بڑا سنگین مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں کہ 800 سال کی تاریخ کا یہ چھٹا رولر ہے جو ایک حکومت عدولی کر رہا ہے. اس پر تو سپریم کورٹ کی جو ریزرویشن ہے پھر وہ بہت مضبوط ہوئی. میں حیران ہوں کہ ریزرویشن اب تک کیوں نہیں آئی، نمبر 1. نمبر 2، احمد ریاض شیخ کو تو پکڑ لیا، پتہ نہیں اب سپریم کورٹ کب وہ فیصلہ کرتی ہے. لیکن بہرحال اگر دیر ہوئی تو لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جناب کو سٹنگ منسٹر ہی کم از کم پکڑا جائے. حالانکہ یہ آسان نہیں ہے. اگر سٹنگ منسٹر بھی کو اریسٹ ہو جائے تو یہ بھی کو 5واں 6واں واقعہ ہی ہوگا پوری دنیا کی تاریخ کا. یہ سٹنگ منسٹر اریسٹ ہوا، فارمر منسٹر، فارمر پریزیڈنٹ، فارمر کنگ، فارمر منسٹر کئی اریسٹ ہوئے ہیں. سٹنگ منسٹر اریسٹ پھر تو عدلیہ کی پوری فعالیت کے باوجود زرداری کے خلاف بھی معاملہ تو اور مشکل ہو جائے گا جب ایک منسٹر کے خلاف نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہونا تو نہیں چاہیے. یہ عدلیہ کے پاس تو عوام کا مینڈیٹ بھی ہے، میجورٹی آف پولیٹیکل پارٹیز کا مینڈیٹ بھی ہے، قربانیاں بھی دی ہیں. جوڈیشل انڈیپینڈنس کے سفر کی طرف جاتے ہوئے بہت سارے پرخطر راستوں سے بھی گزری ہے. چیف جسٹس صاحب نے یہ ثابت بھی کیا اپنے کریکٹر سے کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں. ہونا نہیں چاہیے لیکن سوالات اٹھ سکتے ہیں اگر دیر ہوئی تو، بیکاز جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جیسا میرا سوال آپ سے ایک نئے زاویے سے یہ ہے، فرمائیے گا یہ جو 18ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس نے بنیادی نوعیت کے بعض مسائل طے نہیں کیے. ہم دیکھتے ہیں کہ صدر وفاق کی علامت سمجھا جاتا ہے آئین کی روح سے، لیکن ان کی ایک پارٹی وابستگی ہے، اس کو موضوع نہیں بنایا گیا اس ترمیم میں. جو ہم پرنسپلز آف پالیسی آئین میں دیکھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، اس سے متعلق جو بنیادی مباحث ہیں وہ طے نہیں ہوئے. انفورسیبل مزید کرنا چاہیے تھا اس پارلیمانی کمیٹی کو، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. آپ کے خیال میں کیا واقعی کام باقی رہ گئے تھے؟ دیکھیے، جب یہ اتنی زیادہ امینڈمنٹس کر رہے تھے، مثلا تقریباً 100 کے قریب امینڈمنٹس کیے ہیں انہوں نے، تو یہ ان کے لیے موقع تھا. اگر پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ وہ اس کا نام اچھے لفظوں میں لکھا جائے بعد میں، تو یہ موقع تھا ان کے لیے صحیح کام کرنے کا. مثلا دیکھیے، ایک سب سے بڑی جو نقص ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، وہ یہ کہ آرٹیکل 29 سے لے کر کے آرٹیکل 40 تک پرنسپلز آف پالیسیز ہیں، جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہماری حکومت یا ہماری اسٹیٹ ہے وہ اس کا کیا ویژن کیا ہے. ویژن یہ ہے کہ یہاں پر اسلامک سوشل جسٹس ہوگا، یہاں پر ہر ایک کو تعلیم سیکنڈری تک صحیح ملے گی، آرٹیکل 39 ہے. تو اس قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہاں پر. تو یہ ویژن، اسی ویژن کی وجہ سے ہم نے پاکستان بنایا تھا. تو اگر اس ویژن کو وہ اس کو فنڈامنٹل رائٹ کا درجہ دے دیتے، جو کہ نہیں ہے ان آرٹیکل پرنسپلز آف پالیسی کا، تو یقیناً لوگ کہتے کہ چاہے آپ جو بھی کہیں پیپلز پارٹی کے متعلق، کم از کم انہوں نے یہ بات تو سوچی کہ لوگوں کے لیے تو کچھ تو کیا، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا. دوسری بات جو تھی وہ یہ کہ جو ایک پچھلے دنوں میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ
کہ پریزیڈنٹ کو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے تو وہ حکومت میں بلا وجہ انٹرفیئر کرتا ہے، اور اس وقت تو چونکہ پریزیڈنٹ ان کا ہے اور پرائم منسٹر ان کا ہے، حکومت ان کی ہے، تو انٹرفیئرنس تو خیر اس کو نہیں سمجھتے، لیکن یہ فرض ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی ڈفرینٹ سچویشن ہو اور پریزیڈنٹ اسی پارٹی کا اگر ہے تو یقیناً وہ انٹرفیئرنس کر سکتا ہے. تو اس چیز کو نکال دینا چاہیے تھا کانسٹیٹیوشن، اس چیز کو ان کو کر دینا چاہیے تھا کہ پریزیڈنٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر نہیں رہ سکتا. اگر وہ ان کو خوف تھا فوج کا تو اس کے لیے جس طریقے سے جو انہوں نے میجرز لیے ہیں، مثلاً آرٹیکل 6 میں چینجز لے کے آئے ہیں اور 58(2)B وغیرہ انہوں نے ختم کر دیا، تو اس سے کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں، کیونکہ اگر فوج ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے تو صرف ایک ٹیلی فون کال کی ضرورت ہے 111 بریگیڈ کو اور وہ ٹیک اوور کر لیں گے، چاہے آپ آئین میں جو مرضی لکھ دیں. اگر اس میں صحیح معنی میں چینج کرنا تھا تو اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں کوئی ایسی چیز ڈالتے جو کہ فوج کا جو اسٹرکچر اس میں کچھ چینج ہو سکتا. مثلاً میں آپ کو بتا دوں، اگر وائس چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ بن جاتی اور اس کو بھی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا، تو پھر یہ ہوتا کہ جب بھی جو چیف آف اسٹاف اگر کچھ ایسی حرکت کرنا چاہتا تو وائس چیف آف اسٹاف جس کو کہ اس سے فائدہ اس سے نقصان ہوتا وہ اس کو کبھی نہیں کرنے دیتا. تو اس قسم کی کوئی چیز اگر وہ لاتے تو وہ انوویٹو ہوتی. یہ جو اس قسم کے چینجز کی ہیں یہ صرف اپنا غصہ دکھانے کے لیے، اپنی رنجش دکھانے کے لیے انہوں نے سب چینجز کیے ہیں. صابر صاحب فرمائیے، ایک اور پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے اس پورے معاملے میں. آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی. کرپشن پر قابو پانے کے لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی اس کو موضوع ہی نہیں بنایا. دنیا کی تمام جمہوریتوں میں ایگزیکٹوز پر ایک مؤثر نگرانی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، اس کو موضوع نہیں بنایا. ہمارا فیوڈل اسٹرکچر ہے. آپ دیکھیں ایک عام آدمی کی پارلیمنٹ میں جو نمائندگی ممکن نہیں ہو پاتی، اس کا بنیادی سبب ہمارا فیوڈل اسٹرکچر ہے. اس کو انہوں نے چھیڑا تک نہیں. کیا یہ آئینی کمیٹی جس نے 100 کے قریب شکیں جو ہے وہ متاثر کر دی، ان کے نزدیک یہ مسئلے نہیں تھے؟ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ اکٹھا ہونا تھا تو لوڈ شیڈنگ اور پانی پہ ہوتے، غربت پہ ہوتے. کرپٹ کو کون پکڑے گا بھائی؟ وہ تو نہیں پکڑے گا جس کا دامن خود صاف نہیں ہے. نمبر 1، جیسا آپ نے صحیح فرمایا. اب یہ ڈکٹیٹر کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں، اس طرح ڈکٹیٹر نہیں رکا کرتے. ڈکٹیٹر دوبارہ بھی آ جائیں گے، کل کو مشرف صاحب دوبارہ آ جائیں گے. اسی راولپنڈی ایئرپورٹ سے وہ چڑھے تھے، اسلام آباد ایئرپورٹ سے جو ایکچولی راولپنڈی میں، ان کا کیا کر لیا؟ نمبر 1. دوسری بات یہ کہ اب یہ لوگوں کو فورس کر رہے ہیں کہ ڈکٹیٹرز کی اکنامک اور پولیٹیکل پرفارمنس اور پولیٹیشنز کی اکنامک اور پولیٹیکل پرفارمنس کو موازنہ کیا جائے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر اکنامک پرفارمنس دیکھنی ہے اور بجلی کی پرفارمنس بھی دیکھ لیجئے تو مشرف کا دور مجھے تو بہت بہتر لگ رہا تھا. آج میں کہنے پہ مجبور ہوں. جی. اچھا صابر فرمائیے، مطلب جب ہم منڈے کو اس نئے ہفتے کا آغاز ہوگا تو کیا ہم تصادم کے سائے میں اس نئے ہفتے کا آغاز کریں گے؟ مجھے لگتا ہے اس ہفتے میں تصادم کی طرف ہم جائیں گے ضرور. بحث ضرور ہوگی. اب یہی بحث پہلے کر لیتے تو شاید تصادم کا کوئی راستہ بچ جاتا. ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اسٹاک ایکسچینج کی حالت دیکھیے، انویسٹر یہاں آ نہیں رہا، بائر ہمارا نہیں آ رہا، دبئی جا کے ہمیں ملنا پڑتا ہے، انشورنس اس کی نہیں ہو رہی پاکستان آنے کے لیے، مال ہم نہیں بنا سکتے، توانائی نہیں ہے، بزنس کا بھی بیڑا کر کے آ کے مزدور کو نوکری نہیں مل رہی، روزگار نہیں ہے. میرے بھائی ایک وشس سرکل آف پاورٹی چل پڑا ہے. یہ خانہ جنگی کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں اگر غریب کا گلا اس طرح گھونٹ دیا، بجلی ملے نا اور بل آپ لے پہلے سے بھی زیادہ. یہ تمام واقعات آپ کے سامنے ہوں گے اگر حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے. بہت شکریہ صابر، آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوئے. اور کراچی سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوئے سابق جج ہائی کورٹ جسٹس شائق عثمانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ. 18ویں ترمیم حجرہ پارلیمان سے اپنا گھونگھٹ اتار چکی. اب اس کے رخ و رخسار، نقش و نگار اور خد و خال پوری طرح اڑیا ہے. عام آدمی کی زندگی سے بے نیاز اس ترمیم کے بعد اب حکومت کا یہ عذر ختم ہوا کہ وہ ابھی تک ماضی کی آمریت کے زیر سایہ تھے. اب حزب اختلاف حقیقی حزب اختلاف کی چھب دکھلائے گی. لوڈ شیڈنگ کے مسلسل ستم کے باوجود بجلی کے بڑھ بڑھ کے آنے والے بلوں سے بلبلاتے عوام مظاہرے کر رہے ہیں. بے روزگاری کا جن بے قابو ہو رہا ہے. ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا کوڑا عوام کی پیٹھ پر بس پڑنے ہی والا ہے. صاف لگتا ہے کہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان مسائل برقرار ہیں اور وہ کسی بھی وقت ایک جھگڑے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. قومی زندگی کا یہ منظرنامہ سیاست دانوں سے جس بصیرت کا تقاضا کرتا ہے وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آتی. یہیں سے پھر محلاتی سازشیں جنم لیتی ہے. یہ تھا آج کا پروگرام. اپنے تبصروں اور مشوروں سے ضرور نوازیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے aina@dunyatv.tv. محمد طاہر کو اجازت. اللہ نگہبان.